الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين قائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے. صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو. تو آواز اور بڑھائیے کچھ. صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد. ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد. سب سے پہلے تو خانہ خدا میں موجود جملہ عقیدت مندان غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اور آن لائن سننے والے سبھی احباب اہل سنت کو سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بابرکت اور پرنور مہینہ بہت مبارک ہو. جس ذات گرامی کی بارگاہ عظمت میں ہم اپنا غلامانہ خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، اس کے مقام و مرتبہ، اس کی عظمت شان اور اس کی ولایت کی رفعت و بلندی کما حق ہو نہ کوئی بیان کر سکا اور نہ کسی کے اندر وہ بساط ہے کہ اس عظمت و رفعت کو بیان کر سکے. اس لیے کہ خود ان کا ہی ارشاد گرامی ہے، افلت شموس الاولین وشمسنا ابداً علی افق العلا لا تغربی. تمام اگلوں کے سورج چمکے اور چمک کر کے وہ ڈوب گئے، غروب ہو گئے، سمت مغرب وہ چلے گئے، مگر ہمارا سورج وہ ڈوبنے والا نہیں. یہ اللہ کا فضل عظیم ہے کہ آفتاب غوثیہ کی شعاعوں میں اور اس کی کرنوں میں ہم لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں.
اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ انہی کرنوں کے سائے میں رکھے اور ہمیشہ سایہ غوثیت میں ہمیں پروان چڑھائے۔ عنوان کے اعتبار سے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ کوئی تفصیلی گفتگو ہو سکے گی، مگر اصل یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے اکٹھا ہیں۔ اور ان کا فیضان پانے کے لیے لمبے اور مختصر وقت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دل میں کتنی تڑپ ہے، اس کا دل اس بارگاہ سے کتنا جڑا ہوا ہے، اصل اس کی ضرورت ہے۔ یہ دل اگر اس بارگاہ سے جڑا ہوا ہے تو فیضان ملنے میں ایک سیکنڈ کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہمیں ہمارے اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ضرور وہ فیضان حاصل ہوگا۔ اس لیے کہ نہ ہم اس قابل ہیں اور نہ ہمارا دامن اس لائق ہے کہ ان بابرکت فیوز و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹیں، مگر ہندوستان کی سرزمین پر ان کا ایک سچا نائب اور ان کا ایک سچا عاشق و واصف امام احمد رضا کی صورت میں اس طرح موجود ہے کہ بغداد اور بریلی کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ بھی بالکل منسلک ہے اور مسلسل ہے، اور اس ڈوری میں بریلی سے بغداد تک اور بغداد سے بریلی تک فیوز و برکات کا سلسلہ بھی مسلسل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہمیں بریلی سے اپنے آپ کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو بریلی سے پورے طور پر جوڑ لیا تو فیضان بغداد انشاءاللہ ہمارے دامن میں ضرور جمع ہوگا۔ اب آئیے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم سب مل کر حضور سرور کائنات فخر موجودات نبی آخر الزمان جناب احمد مجتبی روح فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس مناہ میں درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی معرفت کے لیے زمین کو پیدا کیا، آسمانوں کو بنایا۔ رب قدیر جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنی معرفت کے لیے چاند اور سورج کو بنایا اور ان کے درمیان طلوع و غروب کا معاملہ رکھا تاکہ اللہ کا بندہ زمین اور آسمان کی پیدائش
اور چاند اور سورج کے اختلاف کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت اور اس کی قدرت پر ایمان لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں اسی لیے یہ ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش اور دن اور رات کے اس اختلاف میں نشانیاں رکھی ہیں۔ کس کے لیے نشانیاں رکھی ہیں؟ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ مگر عالم یہ ہوا کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی معرفت کی نشانی بنائی، سبب بنایا، کم لوگ عقل والے نکلے اور زیادہ لوگ بے عقل ہوئے، کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تک پہنچانے کے لیے سبب بنایا تھا، لوگوں نے انہی چیزوں کو خدا مان لیا اور انہی کے آگے وہ اپنی پیشانیوں کو جھکانے لگے اور داغدار کرنے لگے۔ نہ تو سورج کو اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کے لیے بنایا، نہ چاند کو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا، نہ زمین کو بنایا، نہ آسمان کو بنایا، اور نہ ہی بلند و بالا پہاڑوں کو بنایا۔ مگر عالم یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو لوگوں نے خدا کی معرفت کی نشانی کے بجائے خود ہی خدا بنا لیا۔ اس لیے جب انسان اتنا بے عقل ثابت ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس روئے زمین پر انبیاء و مرسلین صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کو مبعوث فرمایا۔ اور یہ انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اور اللہ تک پہنچانے کا سبب عظیم بن کر تشریف لے آئے۔ انبیاء کرام کے بعد جب یہ سلسلہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم ہوا، میرے آقا خاتم پیغمبرہ بن کر تشریف لائے، نبی آخر الزمان بن کر تشریف لائے، اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی معرفت کے ذرائع اور اسباب بند نہیں کر دیے، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اصحاب، تابعین، مشائخین، علماء ربانیین، اولیاء کاملین، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے معرفت کی نشانی بنائی۔ اسی لیے سیدنا سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، الولایت ظل النبوہ والنبوۃ ظل الالوہیہ۔ ولایت یہ نبوت کا پرتو ہے، ولایت یہ نبوت کا شیڈو ہے، والنبوۃ ظل الالوہیہ، اور نبوت یہ عکس جمال و جلال الہی ہے۔ یعنی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے لے کر کے انبیاء کرام اپنے دور کے امتیوں کو اللہ کے بندوں کو پہنچاتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ سے لینے والے
انبیاء کرام اور انبیاء کرام کی بارگاہ سے پانے والے اولیاء کرام ہیں. یعنی جو کچھ بھی لوگوں کو ملتا ہے وہ اولیاء کرام کے واسطے سے ملتا ہے. اگرچہ اللہ تبارک و تعالی نے رزق لوگوں کا مقدر فرما دیا ہے، رزق کا مقدر ہونا اور ہے، اور رزق کا اپنے پاس آنا، اپنے حصے میں آنا، اپنے حلق تک پہنچنا یہ اور ہے. مقدر تو اللہ تبارک و تعالی نے پیدائش سے 50,000 سال پہلے فرما دیا ہے، مگر رزق اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے تو ڈائریکٹ نہیں دیتا ہے، بلکہ اولیاء کرام کے واسطے سے دیتا ہے، اوتاد کے واسطے سے دیتا ہے، اقطاب کے واسطے سے دیتا ہے. اسی لیے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا، الابدال 40 بہم تنصرون و بہم ترزقون. ابدال 40 ہیں، انہی کی وجہ سے تم مدد کیے جاتے ہو اور انہی کی وجہ سے تمہارے اوپر روزی نازل ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی انہی کے سبب سے تمہاری مصیبتوں میں تمہاری مصیبتوں میں اللہ تبارک و تعالی جو کسی کو مددگار کھڑا کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی انہی کی وجہ سے مددگار کسی کو بناتا ہے. اور تمہارے اوپر جو روزیاں نازل ہوتی ہیں، اصل میں اللہ تعالی وہ روزی ان کے اوپر نازل فرماتا ہے اور وہ اللہ کے بندوں میں تقسیم فرماتے ہیں. اس عقیدے کو ہمیشہ آپ اپنے ذہن و فکر میں رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ان محبوبان بارگاہ کو اصل میں عطا فرماتا ہے اور ان سے ہمیں ملتا ہے. اسی لیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز کو اور واضح فرما دیا، اور ایک مقام پر میرے غوث یہ ارشاد فرماتے ہیں، کرامت الولی معجزۃ لنبی. ولی کی جو کرامت ہوتی ہے وہ اس کے نبی کا معجزہ ہوا کرتی ہے. ولی کی جو کرامت ہوتی ہے وہ ولی جس نبی کا امتی ہے اس نبی کا اصل میں وہ معجزہ ہوا کرتی ہے. اس لیے یہ اولیاء کرام ولی اسی لیے کہے جاتے ہیں کہ اپنے نبی سے ان کا رشتہ بہت مضبوط ہوا کرتا ہے اور نبی کا فیضان ان کو پر نازل ہوا کرتا ہے. اور اس لیے نازل ہوتا ہے کہ نبی کا فیضان اس زمانے کے اولیاء کرام نبی کے امتیوں کو پر تقسیم کریں. کرامت الولی معجزۃ للنبی ہی، نبی ولی کی کرامت نبی کا معجزہ ہوا کرتی ہے. اب اس کے بعد آئیے ہم آج جس کے ذکر جمیل کے لیے یہاں پر اکٹھا ہیں اور جن کے فیوز و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس ذات گرامی کا معاملہ کیا ہے، اس ذات گرامی کے مقام و مرتبہ کا معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ شہزادہ پروردگار عالم نے ایسا نائب انہاں بنایا ہے، جمال و کمال بنایا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے اوپر ایسی نظر رحمت فرمائی ہے کہ اب وہ خود ارشاد فرماتے ہیں، کل ولی لہ قدم و انی علی قدم النبی بدل کمالی. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا شہدو ہے. ہر ولی کے اوپر جو کچھ بھی کرامات اور جو کچھ بھی کمالات اس کے اوپر ہیں وہ نبی کا صدقہ ہے. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہے. اور میرا معاملہ یہ ہے کہ میں تو بدر کمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرتبہ جمال و کمال ہوں. یعنی ہر ولی کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی مرتبہ آدم ہے، کوئی مرتبہ ابراہیم ہے، کوئی مرتبہ اسماعیل ہے، کوئی مرتبہ یوسف ہے، کوئی مرتبہ موسیٰ ہے، کوئی مرتبہ عیسیٰ ہے. تمام اولیاء کرام کے اندر جو ہے وہ الگ الگ انبیاء کرام کی خصوصیتیں اور ان کی عادتیں ان کے اندر شامل ہیں. مگر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ تمام اولیاء کرام تو کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہیں، مگر میرا معاملہ یہ ہے کہ میں نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں. مطلب کیا ہوا؟ مطلب اس کا یہ ہوا کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سارے انبیاء کرام کے کمالات کو جو الگ الگ تھے سب کو ایک جگہ جمع فرما کر کے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری
آنچ خوبا ہماداران تو تنہا داری. تمام انبیاء کرام کے اندر الگ الگ جو خصوصیات تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام خصوصیات نبی مکرم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع فرما دیا ہے. مطلب یہ ہوا کہ اب ان کے جب نائب ہیں اور ان کے پرتبے کمال و جمال ہیں تو تمام اولیاء کرام کے اندر جو خصوصیتیں ہیں جو کمالات الگ الگ موجود ہیں وہ سارے کمالات سرکار غوث اعظم کی ایک ذات میں موجود ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، عظمت غوث اعظم. کل ولی لہ قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی. اب میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتبے جمال و کمال ہیں. ان میں سے ایک یہ کہ آپ انبیاء کرام کی تاریخوں کا مطالعہ کر جائیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان کے بعد کون سے نبی آنے والے ہیں انہوں نے اس بات کی خبر دی ہو. حضرت اسماعیل نے اپنے بعد آنے والی کی خبر دی ہو، حضرت یوسف نے اپنے بعد آنے والی کی خبر دی ہو، حضرت یعقوب نے اپنے بعد آنے والے کی خبر دی ہو، حضرت اسحاق نے اپنے بعد آنے والے کی خبر دی ہو. ہم نے کہیں تاریخوں میں اور کتابوں میں یہ نہیں پڑھا کہ انبیاء کرام نے ایک دوسرے کے آنے کی خبر دی ہے، مگر یہ ساری کتابوں میں موجود ہے اور سارے صحائف آسمانی میں موجود ہے کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء و مرسلین نے اپنے اپنے زمانے میں دی ہے. اپنے اپنے امتیوں کے درمیان یہ خبر دی ہے کہ اللہ کا آخری نبی تشریف لانے والا ہے، اس کی یہ صفات ہوں گی، ان کے اندر یہ کمالات ہوں گے، یہ فلاں جگہ پیدا ہوں گے، فلاں اس کی ہجرت گاہ ہوگی، ان کے اندر یہ کمالات ہوں گے. یہ ساری خصوصیات سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء و مرسلین نے آ کر کے اپنی روئے زمین پر دی ہے، اپنی امتوں کے درمیان دی ہے، اللہ کے بندوں کے درمیان دی ہے. یہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اب میرے سرکار غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتبے جمال و کمال ہوں. اب آئے ذرا سا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر دیکھیں کہ نبی کا یہ کمال آپ کے اندر پایا جاتا ہے کہ نہیں، نبی کا یہ جمال آپ کے اندر پایا جاتا ہے نہیں، نبی کی یہ صفت آپ کے اندر پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے. تو سارے اولیاء کرام میں آپ یہ چیزیں نہیں پائیں گے، مگر ایک سرکار غوث الورا کی ذات ہے کہ آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، مگر آپ کے آنے کا چرچا حضرت امام حسن عسکری بھی کر رہے ہیں، حضرت جنید بغدادی بھی کر رہے ہیں، حضرت سدی سقطی بھی کر رہے ہیں، حضرت محمد شبنکی بھی کر رہے ہیں، حضرت معروف کرخی بھی کر رہے ہیں. جتنے اولیاء کرام تشریف لا رہے ہیں انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا چرچا کیا ہے. جبکہ آپ کا جب تشریف لا رہے ہیں وہ 5ویں صدی ہجری میں تشریف لا رہے ہیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ولادت چند 470 ہجری ہے، مگر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں دنیا میں 5ویں صدی ہجری میں تشریف لا رہے ہیں، مگر آپ کے آنے کا چرچا 3ری صدی ہجری میں بھی ہو رہا ہے، 4تھی صدی ہجری میں بھی ہو رہا ہے، 5ویں صدی ہجری میں بھی ہو رہا ہے. اور صرف آنے کا چرچا نہیں ہو رہا ہے، میرے نبی کے ایسے اکثر جمال و کمال ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہاں پیدا ہوں گے، ان کی تعلیم کا کیا معاملہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پیسے مراتب علیہ عطا فرمائے گا، ایسے مراتب علیہ عطا فرمائے گا کہ وہ خصوصیتیں بھی انہوں نے بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ اللہ کا ولی معمور ہوگا. یعنی اللہ کی طرف سے انہیں اس بات کا حکم دیا جائے گا کہ اے عبد القادر تم منبر بغداد پر کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کرو قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے اولیاء کرام کی گردن پر ہے. اور اللہ کے حکم سے وہ جب اعلان کرے گا تو تمام اولین و آخرین جو اولیاء کرام ہیں وہ سب کے سب اپنی گردنوں کو جھکاتے ہوئے نظر آئیں گے. سبحان اللہ. نعرہ غوثیہ، جشن غوث اعظم. کل ولی لہ قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی.
اگر سارے علماء کرام صرف ایک شعر کی تشریح کریں تو پورا سال گزر جائے گا، مگر پورے طور پر ایک شعر کی تشریح نہیں ہو پائے گی۔ وہ کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اب آپ آئیے دیکھیے، میرے آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے مگر آنے کا چرچا ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت پہلے کے بزرگ ہیں، مگر جب آپ کے وصال کا وقت ہوتا ہے تو آپ اپنا سجادہ یعنی اپنا مصلی آپ اپنے بہت معتمد اور معتبر مرید کے حوالے کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے اس سجادہ کا، اس مصلی کا تمہیں امین بناتا ہوں، اور اس بات کی میں تمہیں وصیت اور نصیحت کرتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ تم اسے حفاظت سے رکھنا۔ جب تمہارے انتقال کا وقت قریب آ جائے تو اس سجادہ کو اپنے کسی معتمد کے حوالے کر دینا، اور جب اس کے انتقال کا وقت آ جائے تو وہ کسی معتمد کے حوالے کر دے۔ یہاں تک کہ 5ویں صدی ہجری میں جیلان کی سرزمین پر اشراف کے خاندان میں ایک شخص پیدا ہوگا، ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، جس کا نام عبد القادر ہوگا۔ اس کے پاس یہ میرا سجادہ پہنچا دیا جائے اور انہیں میرا سلام پیش کر دیا جائے، انہیں میرا سلام پیش کر دیا جائے۔ یہ حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیدائش مبارکہ سے بہت پہلے بشارت دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سید الطائفہ جنہیں کہا جاتا ہے، اور کوئی ایسی بزم اولیاء نہیں ہے جس میں سرکار جنید بغدادی کا ذکر نہ آتا ہو۔ اس سید الطائفہ کا ذکر آتا ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے عالم غیب سے یہ بتایا گیا، مجھے عالم غیب سے یہ بتایا گیا کہ جیلان کی سرزمین پر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اس کا نام عبد القادر ہوگا، اس کا نام عبد القادر ہوگا۔ میرے آقا کے کیسے عکس جمال و کمال ہیں، میرے آقا کی صفت کیسے لے کر کے آ رہے ہیں کہ قرآن نے ان کے بارے میں فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو بتایا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، انہوں نے بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اللہ کے نبی تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ ادھر جنید بغدادی کہتے ہیں مجھے عالم غیب سے یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک بندہ دنیا میں تشریف لانے والا ہے، وہ بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام عبد القادر ہوگا، اس کا نام عبد القادر ہوگا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، پھر اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اتنے کمالات عطا فرمائے گا کہ اتنے کمالات اللہ تبارک و تعالی نے کسی ولی کو نہ دیے، کسی ولی کو نہ دیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مجھے عالم غیب سے یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی عبد القادر کو اس بات کا حکم دے گا کہ اے عبد القادر تم یہ اعلان کرو کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عبد القادر یہ اعلان کریں گے تو جتنے بھی اولیاء کرام ہوں گے وہ سب کے سب آپ کے اس اعلان پر اپنی گردنیں جھکائیں گے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، مگر آپ کے آنے کی بشارتیں دی جا رہی ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے پرتبے کمال ہیں
کہ اللہ نے میرے اپنے محبوب کو جو کمال عطا فرمایا، اپنے محبوب کے صدقے میں وہ کمال کا صدقہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے کہ آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے مگر آپ کے آنے کا چرچا ہو رہا ہے، بشارتیں دی جا رہی ہیں، آپ کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ حضرت سیدنا محمد شبنکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر و مرشد یہ سنا ہے کہ عراق میں 7 جو ہے وہ اوتاد ہوں گے، عراق میں 7 جو ہے وہ قطب ہوں گے، ان میں سے ایک نام حضرت سیدنا معروف کرخی کا، حضرت سیدنا جنید بغدادی کا، حضرت سیدنا سری سقطی کا، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کا، اس طریقے سے وہ سناتے شمار کراتے جا رہے ہیں۔ 7ویں نمبر پر ان کے پیر و مرشد نے شمار کرایا کہ 7ویں جو قطب ہوں گے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اوروں کا نام تو سنا تھا، میں نے اوروں کا چرتا تو سنا تھا، میں نے اوروں کے بارے میں تو پڑھا تھا، مگر شیخ عبد القادر جیلانی کون ہوں گے ان کے بارے میں میں نے پڑھا نہیں تھا، ان کے بارے میں مجھے معلوم نہیں تھا۔ تو میں اپنے پیر و مرشد سے سوال کرتا ہوں کہ یہ شیخ عبد القادر جن کا آپ نے نام لیا ہے یہ کون ہے؟ تو اب فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی وہ ہیں جو جیلان میں پیدا ہوں گے، اشراف کے خاندان میں پیدا ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ مقام عطا فرمائے گا کہ یہ ایک وقت ہوگا کہ یہ اعلان کریں گے قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ مقام عطا فرمائے گا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اس طریقے سے درجنوں نہیں سینکڑوں اولیاء کرام نے اپنی اپنی مجلس واعظ میں اور اپنے اپنے حلقہ درس میں اور اپنے اپنے حلقہ ولایت میں ان حضرات نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر دی ہے۔ اسی لیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نہیں آئے ہیں تب بھی آپ کا چرچا ہو رہا ہے، آپ دوبے زمین پر موجود ہیں تب بھی آپ کا چرچا ہو رہا ہے، آج آپ زمین کے اندر موجود ہیں تب بھی آپ کا چرچا ہو رہا ہے۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے۔ اب اس کے بعد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے کیسے نائب ہیں، میرے آقا کے کیسے پرتو جمال و کمال ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لا رہے ہیں تو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرح طرح کے شاندار خواب دیکھ رہی ہیں، انوار کی برسات دیکھ رہی ہیں، اور جو ہے طرح طرح کے لوگوں کو اپنے خواب میں دیکھ رہی ہیں، بشارتیں دینے والے آ کے بشارت دے رہے ہیں تمہارے اندر تمہارے وہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کا نام محمد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولین و آخرین کا سردار بنائے گا۔ یہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھ رہی ہیں، بشارتیں دی جا رہی ہیں۔ ادھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اب آپ کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نانا جان کا آپ کو ایسا نائب بنایا ہے کہ کوئی اور نہیں، خود حضرت سیدنا موسیٰ جنگی دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں مشاہدہ وہ فرماتے ہیں، اپنا مشاہدہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں مشاہدتاً یہ کہتا ہوں کہ میرے نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور تنہا تشریف نہیں لاتے ہیں، اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ اور تشریف لانے کے بعد جس رات شیخ عبد القادر جیلانی کی پیدائش ہونے والی ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور لانے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا ابا صالحین آتاک اللہ ابنا، اے ابو صالح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا عطا فرمانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا، وہ ولی و محبوبی و محبوب اللہ تعالیٰ، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ میرا محبوب ہے، اور وہ میرا محبوب ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے۔ سیکون لہ شان فی الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسول، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شان عظیم عطا فرمائے گا اولیاء اور اقطاب کے درمیان، جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک شان عطا فرمائی ہے، مجھے عظیم الشان بنایا ہے انبیاء اور مرسلین کے درمیان، جیسے اللہ نے مجھے انبیاء اور مرسلین کے درمیان عظیم الشان بنایا ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء اور اقطاب کے مابین عبد القادر کو شان والا بنائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ ایسے پرتو جمال و کمال بن کر تشریف لا رہے ہیں
پھر اس کے بعد خود آپ کے والد ماجد ہی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں بلکہ سارے انبیاء کرام میں کن نے خواب میں آ کر کے مجھے شیخ عبد القادر کی بشارت دی ہے۔ اللہ اکبر! جس شخصیت کا یہ عالم ہو، جس ذات گرامی کے مرتبے کا یہ عالم ہو، پھر اس کے بعد ہما اور شما ان کے مقام و مرتبے کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ آپ اسی بیان کے بارے میں دیکھ لیں کہ آپ نے جو یہ ارشاد فرمایا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، یہ آپ نے اپنی طرف سے نہیں بیان فرمایا ہے، یہ آپ نے اعلان اپنے طور پر نہیں فرمایا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوا ہے تو آپ نے بیان فرمایا ہے۔ مگر جو عقیدت مند ہے، جو ارادت مند ہے، جو غوث اعظم کے مقام و مرتبے کو کچھ جانتے ہیں، انہوں نے تو خوب اچھی طریقے سے جانا، مگر جو حاسد ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ شیخ عبد القادر نے تو عالم سکر میں یہ کہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، عالم سکر میں یہ کہا ہے۔ وہ اپنے میں نہیں تھے، ان کی کیفیت کچھ اور تھی، انہوں نے ایسے ماحول میں یہ چیز کہی ہے۔ ارے ذرا تاریخ کا مطالعہ کر لیتے، کتابوں کو پڑھ لیتے تو سمجھ میں آ جاتا کہ شیخ عبد القادر کے اوپر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو، یہ انہوں نے کہا ہے، مگر یہ چیز معروف کرخی نے کیوں اپنے زمانے میں بیان فرمائی؟ یہ چیز جنید بغدادی نے اپنے زمانے میں کیوں بیان فرمائی؟ یہ چیز سری سختی نے اپنے زمانے میں کیوں بیان فرمائی؟ یہ امام حسن عسکری نے اپنے زمانے میں کیوں بیان فرمائی؟ کیا معاذ اللہ رب العالمین سب شکر کے عالم میں تھے؟ یہ حسد اور اناد کا معاملہ ہے، اس لیے ایسے لوگوں سے بچے رہو گے تو سرکار غوث اعظم کا فیضان ہمیشہ نازل ہوتا رہے گا۔ انہوں نے عالم شکر میں نہیں، اپنی طبیعت سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوئی اس بات کی کہ آپ یہ اعلان کریں، اور آپ نے جب یہ اعلان کیا ہے تو اس کا اندازہ آپ کو ہے، کچھ معلوم ہے کہ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا ہے تو عالم کیا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ محمد مغربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیخ المغارب کہے جاتے ہیں، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ شیخ المشارق کہے جا رہے ہیں، بغداد معلیٰ کی سرزمین پر یہ دونوں بزرگ ہیں۔ حضرت شیخ محمد مغربی کو شیخ المغارب کہا جا رہا ہے، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخ المشارق کہا جا رہا ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم ہی شیخ المغارب بھی ہیں، شیخ المشارق بھی ہیں، مغرب کے شیخ بھی میرے غوث اعظم، مشرق کے شیخ بھی میرے غوث اعظم، مگر کہنے کے اعتبار سے، اصطلاح کے اعتبار سے، عرف عام کے اعتبار سے یہ چیز بٹی ہوئی ہے کہ شیخ محمد مغربی مغرب کے شیخ ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی مشرق کے شیخ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب منبر بغداد سے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے حکم سے جب یہ اعلان کیا ہے قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے اولیاء کرام کی گردن پر ہے، فرماتے ہیں میں اس وقت اپنے مریدوں کے حلقے میں تھا، انہیں میں درس دے رہا تھا، درس کے دوران جب ان کا یہ بیان ہوا ہے میرے کانوں سے جب ٹکرایا ہے، فوراً میں نے اپنے درس کو روکا، اور روکنے کے بعد فوراً وہی میں نے کہا اللہم انی اشہدک و اشہد ملائکتک انی قد سمعت واطعت، اے پروردگار عالم میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کے بیان کو سن بھی لیا ہے، اے اللہ میں اس پر تمہیں گواہ بناتا ہوں، پروردگار تو گواہ ہو جانا کہ میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کے بیان کو سن لیا ہے، اور سننے کے بعد میں نے اس کی اطاعت بھی کی ہے، اے اللہ میں تجھے بھی گواہ بناتا ہوں، تیرے فرشتوں کی بھی گواہ بناتا ہوں، انی قد سمعت واطعت، کہ میں نے سن بھی لیا اور سننے کے بعد اس کی اطاعت بھی کی، یعنی گردن جھکا دیا۔ اس کے بعد چونکہ گفتگو کچھ اور چل رہی تھی، ان کے بعد کا سلسلہ اور اس کا ٹاپک کچھ اور چل رہا تھا، اور درمیانے گفتگو کوئی اور بات ہو جائے گی تو ہر کوئی تعجب میں پڑے گا، ہر کوئی حیرت میں آ جائے گا۔ اس لیے آپ کے بزم ولایت جو سجی ہوئی تھی اور اس میں نصیحت آمیز جو گفتگو ہو رہی تھی، کسی پوچھنے والے نے پوچھ دیا کہ حضور درمیانے گفتگو آپ نے کیا ارشاد فرمایا
تو سیدنا شیخ محمد مغربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ منبر بغداد پر شیخ عبد القادر جیلانی کھڑے ہو کر کے اللہ کے حکم سے یہ اعلان کر رہے ہیں، قدمی حاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے اولیاء کرام کی گردن پر ہے۔ میں نے جب یہ فرمان سنا ہے، اللہ کے حکم سے انہوں نے اعلان کیا ہے، اس لیے میں نے اپنی گردن جھکا دی ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں یہیں پر وہ بس نہیں کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس کے بعد میرا معاملہ یہ ہوا کہ میں نے سوچا ذرا دیکھو روئے زمین پر جہاں جہاں اولیاء کرام سارے اولیاء کرام کو میں نے دیکھا، جو جہاں ہیں وہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے اس فرمان پر گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں روئے زمین سے میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں نے کہا ذرا دیکھوں عالم عرب جو دیکھوں ذرا قبر کے اندر جو اولیاء کرام ہیں ان کا کیا معاملہ ہے۔ تو میں نے اولیاء کرام کی قبروں میں جھانک جھانک کر کے دیکھا ہے۔ اولیاء کرام کی قبروں میں جب جھانک کے دیکھ رہا ہوں، اللہ کا جو ولی جہاں موجود ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے اس فرمان پر اپنی گردن جھکاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے اس فرمان پر گردن جھکاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یعنی عالم ارواح میں اب میں جاتا ہوں اور عالم ارواح میں پہنچنے کے بعد میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں جو اللہ کے ولی ابھی موجود ہیں، جن کو جسم نہیں ملا ہے، عالم دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، مگر اللہ کے علم میں ولی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ولی بنائے گا۔ ان اولیاء کرام کو ذرا دیکھا جائے، جب وہاں میں دیکھ رہا ہوں تو کیا یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عالم ارواح میں جتنے ولی ہیں سارے کے سارے ولی عالم ارواح میں شیخ عبد القادر کے اس فرمان پر اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ اب میرا یقین بولنے لگا، میرا ایقان یہ بولنے لگا، میری عقیدت یہ بولنے لگی۔ ان تمام روحوں میں ایک روح میں موجود تھی، جب اس نے اس فرمان کو سنا ہے تو روح کے عالم میں اس وقت جواب دیا، اور عالم دنیا میں جب آیا ہے تو اس انداز میں جواب دے رہا ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ نعرے غوثیہ، نعرے غوثیہ۔ اللہ نے یہ مقام انہیں عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کے پھاٹک پر کھڑے ہیں، اور وہاں سے لے کر کے زمین تک نورانی سلسلہ بدھا ہوا ہے، اور نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ایک کو انعام کے طور پر خلعت عطا کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ لو فلاں ولی کو دو، میرے بیٹے میرے شہزادے کے فرمان پر گردن جھکائی، یہ فلاں ولی کو دو، یہ فلاں ولی کو دو، یہ فلاں ولی کو دو۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے اعلان کیا کیا ہے کہ آج اللہ کی رحمت کا باڑا بٹنے لگا ہے، رسول کائنات کی رحمتوں کا باڑا بٹ رہا ہے۔ آج جو ہے فیضان بالکل عام ہے، جس نے گردن جھکا دی ہے سب کے سب مالا مال ہو گئے۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو اس طرح کی بشارتیں آپ کو کون دے رہا ہے؟ خاندان کے لوگ نہیں دے رہے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود دے رہے ہیں، اپنے اصحاب کے ساتھ دے رہے ہیں، اور بشارتیں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء و مرسلین دے رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت یہ معاملہ ہے۔ اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اس رات بغداد کی، اس رات جیلان کی سرزمین پر جتنی پیدائشیں ہوئیں سب کے سب بچے پیدا ہوئے۔ اب اس میں کچھ مصنفین نے، کچھ مؤرخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ تقریباً 1100 بچے پیدا ہوئے، 1100 بچے پیدا ہوئے، کوئی لڑکی نہیں پیدا ہوئی، سب لڑکے پیدا ہوئے۔ اور ایک اللہ کا مقدس ولی کیا آیا کہ اس کے صدقے میں اللہ نے سب کو ولایت عطا فرمائی ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے ولایت عطا فرمائی ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، یہ آپ کی شان ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ فرشتے مدرسے تک لے جاتے تھے چھوڑنے کے لیے، یہی تو آپ نے ٹاپک دیا ہے، یہی تو آپ نے ٹاپک دیا ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا متا علمت انک ولی، اے شیخ عبد القادر جیلانی آپ کو کب معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کو کب معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں جب بچپنے کے عالم میں تھا
اور اپنے گاؤں کے مدرسے میں تعلیم کے حصول کے لیے جب جایا کرتا تھا تو میں جب مدرسے میں پہنچتا تو یہ آواز سنتا، افسحوا لولی اللہ، افسحوا لولی اللہ کہ یجلسا حتی یجلسا، اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑو تاکہ یہ بیٹھیں، اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑو، ان کے بیٹھنے کی جگہ چھوڑو، یہ آواز آتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی تھا کہ جب میں اپنے گھر سے نکلتا اور اپنے مکتب تک پہنچتا تو انسانی شکل میں ایک فرشتہ میرے ساتھ ساتھ ہوتا تھا۔ بہت دن تک تو ایسا گزرا کہ بس میرے ساتھ وہ ہوا کرتا تھا، مگر ایک دن میں نے اسے پوچھ لیا، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ جیسے ہی میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو میرے ساتھ ساتھ ہو جایا کرتے ہو، تم ہو کون؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہوں، اور اللہ نے آپ کی خدمت کے لیے مجھے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے تاکہ آپ کو آپ کے گھر سے لے کر کے میں مدرسے تک پہنچاؤں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے مامور کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپنے میں یہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، بچپنے میں یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، بچپنے کی یہ عظمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ولی چل رہا ہے تو تنہا نہیں چل رہا ہے بلکہ ہجوم ملائکہ میں چل رہا ہے، فرشتوں کی بھیڑ میں چل رہا ہے، فرشتے ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور اس طریقے سے ان کے لیے جگہیں خالی کی جا رہی ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی 12 سال کی مدت ہے اپنے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ کی خانقاہ میں پہنچتے ہیں۔ اپنے نانا جان کی خانقاہ میں جب پہنچتے ہیں تو کیا وہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ ایک منظر دیکھ رہے ہیں، ایک خاتون ہے جو تڑپ رہی ہے، ایک عورت ہے جو بلک رہی ہے، اس کے گود میں ایک ننھا منھا سا بچہ ہے، وہ تڑپ رہی ہے، لے کر کے پہنچی، وہاں پہنچا اور منظر دیکھ رہے ہیں، اس کا تڑپنا دیکھا نہ گیا، اس کا بلکنا دیکھا نہ گیا۔ آپ پوچھتے ہیں عورت تو بلک کیوں رہی ہے؟ یہ خانقاہ تو میرے نانا جان کی خانقاہ ہے، عبداللہ صومعی کی یہ خانقاہ ہے، یہاں آ کر کے تو بلک کیوں رہی ہے؟ یہاں تو رونے والوں کو چپ کرایا جاتا ہے، یہاں بلکنے والوں کے آنسو پوسے جاتے ہیں، یہاں مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور کی جاتی ہیں، تم بلک کیوں رہی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ معاملہ اصل میں یہ ہے کہ میرا یہ ایک نونہال، میرا یہ بچہ جو اب انتقال کر چکا ہے، میں آئی تھی یہاں پر لا کر کے کہ میں ان سے دم درود کرا لوں گی، مگر یہاں آنے کے بعد میرا بچہ انتقال کر چکا ہے۔ آپ کے نانا جان کی بارگاہ میں یعنی حضرت عبداللہ صومعی کی بارگاہ میں جب میں نے آ کر کے اپنا دکھڑا سنایا ہے تو وہ انہوں نے اپنے سر انور کو اوپر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہتے ہیں لوح محفوظ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ تمہارا بچہ انتقال کر چکا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر یہی ہے، تمہیں صبر کی تلقین کی جاتی ہے، تم صبر کر لے جاؤ۔ آپ کے نانا جان مجھے یہ جواب دے رہے ہیں، اس لیے میں تڑپ رہی ہوں کہ لوح محفوظ پر دیکھ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بچے کا دن متعین تھا وہ ختم ہو چکا ہے، جو اس کی زندگی مقدر تھی وہ ختم ہو چکی ہے، جب تمہارے بچے کی زندگی جو مقدر تھی وہ ختم ہو چکی ہے تو یہاں پہ اسی لیے آئی تھی کہ یہاں ان کی بارگاہ سے مجھے فیضان ملے گا، میرے بچے کو راحت مل جائے گی، مگر وہ راحت مل نہیں رہی ہے، اس لیے میں تڑپ رہی ہوں، بلک رہی ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال کی عمر کا معاملہ ہے، مگر ارشاد فرماتے ہیں اے عورت تو کیسے کہہ رہی ہے کہ تمہارا بچہ انتقال کر چکا ہے؟ دیکھو وہ تو حرکت کر رہا ہے، دیکھو وہ تو ہاتھیں ہلا رہا ہے، وہ تو حصو حرکت کر رہا ہے، جب وہ کپڑا اٹھاتی ہے اور دیکھتی ہے تو واقعتاً اس کا بچہ اب اس کی گود میں جو ہے وہ مردہ نہیں تھا بلکہ وہ زندگی پا چکا تھا، وہ حرکت کر رہا تھا، دیکھ کر کے بے قرار ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے۔ اتنے میں ایک شور بپا ہوتا ہے، ارد گرد لوگ جمع ہو جاتے ہیں، حضرت شیخ عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے نانا جان ہیں اپنی خانقاہ سے باہر آتے ہیں، شور کیسا اٹھ رہا ہے، یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ باہر آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ عورت جو پہلے تڑپ رہی تھی، بلک رہی تھی، اس کی گود میں جو بچہ مردہ پڑا ہوا تھا اب وہ بچہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندگی پا چکا ہے۔ اب اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کس نے یہ معاملہ تمہارے ساتھ کیا ہے؟ اشارہ کر رہی اس بچے نے یہ کیا ہے، اس بچے نے یہ کیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف آپ بڑھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے سربستہ راز کو عبد القادر تم نے کھول دیا ہے۔ اب آگے جیسے ہی بڑھتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، نانا جان پیچھا کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک قبرستان سے جب آپ کا گزر ہوتا ہے تو سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بچپنے کا عالم ہے مردوں کو مخاطب کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے قبر کے دفینوں میری حفاظت لو اور مجھے اپنے حصار میں لے لو، میرے نانا جان آ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ آواز لگانی تھی کہ تقریباً اس میں سے 100 سے زیادہ مردے کھڑے ہو کر کے شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنے حصار میں لے رہے ہیں، انہیں گھیر لے رہے ہیں۔ اب نانا جان یہیں پہ رک جاتے ہیں،
نانا جان یہیں پر رک جاتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں عبد القادر اللہ نے جو تمہیں مقام و مرتبہ دیا ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے, ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے. یہ بچپنے کا عالم ہے, یہ بچپنے کا عالم ہے. اور اس سے بھی جب کم عمر آپ کی تھی تو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد ماجد کے کھیت کی طرف بڑھا, بیل کے پیچھے ہو لیا. اب جب بیل کے پیچھے ہو لیا کچھ دور چلتا رہا, بیل تھا تو بیل, مگر ان سارے 2 ٹانگ والوں بیلوں سے بہت زیادہ جو ہے وہ ہوشیار اور دماغ والا بیل تھا. کیسا نصیبہ اس کا تھا, کیسا نصیبہ اس کا تھا. وہ بھی سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ میں چل رہا ہوں شیخ عبد القادر کے آگے آگے. اس لیے پلٹا اور پلٹ کے کہتا ہے ما لہذا خلقت وما بہذا امرت. اے عبد القادر تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو, تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا اور اس با کام کا حکم نہیں دیا گیا ہے, اس لیے اب آپ یہاں سے پلٹیے. فرماتے ہیں فوراً وہیں سے میں الٹے قدم اپنے گھر کو واپس آیا اور اپنی والدہ ماجدہ سے میں نے عرض کی کہ اب مجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں. مگر فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میں اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا. حج کا زمانہ تھا, جیلان کی سرزمین پر ہیں. اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حجاج کرام میدان عرفات میں اکٹھا ہیں, میدان عرفات میں اکٹھا ہیں. اور پھر اس کے بعد جب نیچے اترا تو میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت طلب کی اور پھر والدہ ماجدہ نے میرے والد کے جو طریقہ کا معاملہ تھا, وراثت میں جو مجھے ملنے والی رقم تھی وہ مجھے دیا اور 40 دینار لے کر کے میں نکلا. فرماتے ہیں کہ میرے بچپنے کے عالم میں یہ بھی تھا کہ جب میں نکلتا اور چاہتا کہ بچوں کے قریب جا کر کے میں بچوں کے ساتھ کھیلوں تو ہاتھی پہ غیبی سے آواز آتی الیہ یا مبارک, الیہ یا مبارک, الیہ یا مبارک. اے مبارک و مسعود بچے تمہیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا, ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. جب یہ آواز میں سنتا تو اپنی ماں کی گود میں چلا جاتا, اپنے ماں کی گود میں چلا جاتا. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے گیا تو میں, مگر وہاں جانے کے بعد میں نے اپنی کنڈیشن رکھی, میں نے اپنی شرط رکھی. بچوں سے میں نے کہا کہ دیکھو میں ایک آواز لگاؤں گا, اس کے جواب میں تمہیں دوسری آواز لگانی ہوگی, اور آواز میں کیا لگاؤں گا تمہیں کیا جواب دینا ہوگا. فرماتے ہیں میں کہوں گا لا الہ, تم کہو گے الا اللہ, لا الہ تم کہو گے الا اللہ. اب فرماتے ہیں کہ میں آواز لگاتا لا الہ, بچے آواز لگاتے الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اب جب بچوں کی طرف سے اس طرح کی آوازیں بلند ہوئی ہیں تو اور پاس پڑوس کے لوگ باہر نکل آئے. آج تک تو ایسا کھیل نہیں دیکھا گیا تھا, آج تک تو ایسا معاملہ بچوں کو نہیں دیکھا گیا تھا. یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اگر وہ کھیل کے میدان میں پہنچ جائیں تو کھیل کا میدان نہیں رہ جاتا, ذکر کی مجلس ہو جایا کرتی ہے, ذکر کی مجلس ہو جایا کرتی ہے. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے. کون ان کی عظمتوں کو جان سکتا ہے؟ عظمتوں کو جاننا تو ہمارے لیے محال ہے, مگر عظمتیں پانے کے لیے ان کا ذکر جمیل کرنا یہ ہمارے بس میں ہے, جو ہمارے بس میں ہے, اور الحمدللہ ہم اسے کر رہے ہیں. کاش سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیں. میں اپنے بیان کو آگے اس لیے نہیں بڑھا رہا ہوں کہ وقت ہو چکا ہے اور پیچھے سے بھی آواز آئے گی. وقت بہت مختصر, اور مختصر میں بھی جو باتیں مجھے عرض کرنی تھیں میں نے ان میں سے شاید جو ہے وہ 10% بھی آپ کے سامنے بات میں بیان نہ کر سکا. مگر جو شروع میں نے عرض کیا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل یہ ہوتا رہے گا. بیان تو کوئی نہ کر سکے گا, بس دعا یہ مل جل کر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذکر جمیل سے ہم سب کو جوڑ کے رکھیں. جب ان کے ذکر سے ہم جڑے رہیں گے تو الحمدللہ جمیل رہیں گے, ہم جمیل رہیں گے.
اور اگر ان کے ذکر سے ذرا سا بھی ہم نے کوتاہی برتی تو پھر اس کے بعد یہ سارا جمال جو ہے وہ کس میں بدل جائے گا یہ تو قہر جانتا ہے. اور یہ جو ہے وہ اگر ان کی نظریں ہم سے پھر گئیں تو پھر اس کے بعد ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا، مگر یہ فیصلہ ہے کہ ٹھکانہ جہنم ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر جمیل کی طرف ہمیشہ جو ہے وہ متوجہ رکھے. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں شاندار دعا یہ تعلیم فرمائی کہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے سرکار غوث عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آفتاب ولایت چمک رہا ہے اور وہ ہمیشہ چمکتا رہے گا. جو انہوں نے خود ارشاد فرما دیا کہ سارے ولولیوں کے سورج جو ہے وہ غروب ہو گئے مگر میرا سورج وہ چمک رہا ہے، چمکتا رہے گا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے دایا کی گود میں ہوا کرتے تھے تو آپ جو ہے وہ اچانک اپنے دایا کی گود سے گم ہو جاتے اور چمکتے ہوئے سورج میں آپ جا کر کے گم ہو جایا کرتے تھے. یہ آپ کے بچپنے کا عالم ہے، مگر میرے غوث اعظم جب بڑے ہوتے ہیں وہی دایا ہے جو آپ کو کھلایا کرتی تھی، اپنے گود میں لیا کرتی تھی. ایک مرتبہ پوچھ بیٹھی، اے سرکار غوث الورا، جب آپ کے بچپنے کا عالم تھا، جب آپ میری گود میں کھیلا کرتے تھے تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ اچھل کر کے سورج میں جا کے گم ہو جایا کرتے تھے، کیا اب بھی آپ سورج میں چلے جا سکتے ہیں؟ کیا اب بھی آپ سورج میں گم ہو سکتے ہیں؟ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میری دایا سن لے، وہ میرا بچپنا تھا جو میں سورج میں گم ہو جایا کرتا تھا، مگر اب تو اللہ نے مجھے وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ایسے سینکڑوں سورج عبد القادر میں گم ہو جائیں. وما علینا